اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے مختصراً گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت دنیا کے اندر غلام کو اور عورت کو بڑی ہی حقیر نگاہ کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں ان پہ ظلم کیے جاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب جیسے کافر سے ایک غلام لونڈیا کو آزاد کروا کر دنیا کو یہ سندیسہ اور پیغام دے دیا تھا کہ یہ آج وہ شخصیت دنیا میں آ گئی ہے جو غلاموں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامیاب حکمت عملی اور آپ کا وہ اسوہ حسنہ اور آپ کی وہ اسلامی فلاحی ریاست کہ جس میں غلاموں اور عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوی دور میں عورتیں باقاعدگی کے ساتھ اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے زندگی کے ہر شعبہ میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر غزوات پہ تشریف لے کے جاتے تو مسلمان عورتیں باقاعدہ جہاد میں حصہ لیتی تھی، آرمی میڈیکل کور کا حصہ ہوا کرتی تھی کہ جو زخمی ہوتے ان کو مرہم پٹی کا کام یا پانی پلانے کا کام اکثر اوقات خواتین کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح امور خانہ داری ہو یا تجارت ہو، عرب کی تمام خواتین تقریباً اس وقت یہ کام کیا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام کو منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی رفیقہ حیات اور قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی ماں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی تجارت کیا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا مال تجارت خود لے کے جایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور امانت سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ خود انہوں نے نکاح کا پیغام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو دین لایا، یعنی دین اسلام، اللہ کی طرف سے جو فائنل ورژن ہے ہدایت کا انسانوں کے لیے، اس میں سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، لیکن حدود و قیود متعین کر کے کہ اس انداز کے ساتھ عورت کے حقوق کا خیال کیا گیا تاکہ عورت کے حقوق کی وجہ سے کسی اور کے حقوق پامال نہ ہو۔ عورت اگر بیوی ہے تو وہ بھی اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھے گی، عورت اگر ماں ہے تو اپنے اولاد کے حقوق کا خیال رکھے گی، عورت اگر بیٹی ہے تو اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھے گی۔ عورت اپنے حقوق کا خیال رکھے گی تو بدلے میں اسلام نے جتنے بھی حقوق دیے ہیں، اسلام ان حقوق کو پورے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ اگر نظر دوڑائیں تو عورتوں کا ایک وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے مسجد نبوی میں کوئی دن متعین کیجئے کہ جس دن ہم آ کے آپ سے دینی مسائل سیکھا کریں اور آپ ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ تو حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منگل کا دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں خواتین کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور عورتیں آتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مسائل دریافت کرتی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے دینی اور دنیاوی مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے۔ مختلف مواقع پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحتیں فرمائی، حتیٰ کہ آخری خطبہ ہجرت الوداع جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں بھی عورتوں کے ساتھ اور غلام کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ اس نے معاشرت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس حد تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا کہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، صحابہ اکرام واپس آ رہے تھے تو کچھ عرب کے ہادی خوان جو ترانے گا رہے تھے، فتح کے ترانے گائے جا رہے تھے، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور اتنی سریلی آواز تھی کہ ان کے وہ نغمے گانے سے اونٹوں کی رفتار تیز ہوگی، وہ تیز چلنا شروع ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو گانا گانے سے روکا، فرمایا ہمارے ساتھ نازک آبگینے سفر کر رہے ہیں، شیشے سفر کر رہے ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں سے محدثین اور شارحین نے دو طرح کے معنی لیے ہیں
کہ ایک یہ کہ خوبصورت آواز سے کسی عورت کا دل نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ مرد کی آواز عورت کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدی خوان کو منع کیا کہ آپ کی آواز سے کسی عورت کے دل پہ کوئی اس طرح کا جذباتی وار نہ ہو جائے جس سے اس کا دل دکھ جائے، اس کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ اور دوسری طرف اس کا یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے کہ اونٹ، اس حدی خواں کے نغمے کی وجہ سے اونٹ تیز بھاگنا شروع ہو گئے تھے، تیز چلنا شروع ہو گئے تھے، تو عورت کی طبیعت میں تیزی سواری برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ خاموش ہو جاؤ تاکہ اونٹ آہستہ سفر کریں۔ جب اونٹ آہستہ سفر کریں گے تو ان کو آسانی ہوگی، یعنی ان کو عورتوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے اتنا زیادہ حقوق عطا فرمائے، اتنے حقوق کا خیال رکھا کہ دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی نظام اسلام کے مقابلے میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔ آج بھی اگر دنیا کی عورت کو عزت چاہیے، دنیا کی عورت کو سربلندی چاہیے، دنیا کی عورت کو عظمت چاہیے، تو اس کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، جو قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے جنت میں سردار ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لاڈلی بیٹی کہ نبوت کا پورا فیضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں آپ کے اندر منتقل فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو عورت کی اس سے بڑی کیا اعزاز کی بات ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرما دیا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسلمانوں کی وہ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور قیامت تک اسی دروازے سے خیرات لیتے رہیں گے۔ میں تمام عورتوں سے گزارش کروں گا کہ حضرت فاطمہ کی سیرت کی طرف آئیں، وہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف لے جائیں گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جنت تک اور اللہ تک لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔